السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ محترم بھائیوں اور ساتھیوں، کچھ دیر اس دعوتی پروگرام میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ محترم حضرات، دنیا میں انسان ایک مدت کے لیے آتا ہے اور تقدیر میں جتنی عمر اللہ نے لکھی ہے اس عمر کو پورا کرنے کے بعد انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لوگ اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں اور قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر انسان کے دو گھر ہیں، ایک زمین کے اوپر، ایک زمین کے اندر۔ زمین کے اوپر جو گھر ہے یہ مختصر مدت کے لیے انسان اس میں رہتا ہے، یہ ٹیمپروری گھر ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو گھر زمین کے اندر ہے، جس کو ہم قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی کہتے ہیں، ایک لمبے زمانے تک انسان کو وہاں رہنا ہے۔ ہمارے باپ دادا پردادا سب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام کہاں ہیں؟ محدثین کرام کہاں ہیں؟ 1,24,000 پیغمبر سب کہاں ہیں؟ سب اسی برزخ کی اور قبر کی زندگی میں ہیں۔ محترم حضرات، اسی برزخی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے گوشے گزار کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ آج انسان صرف دنیا کے گھروں کو چمکانے میں لگا ہوا ہے، دنیا کے گھر کو خوبصورت سے خوبصورت بنا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر تاج محل جیسا ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر شیش محل جیسا ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو دیکھ کر لوگ تعریف کریں، میرا گھر ایسا ہو کہ گلی میں کسی کا گھر ویسا نہ ہو۔ دنیا کے گھر کو انسان ایسے خوبصورت بنا رہا ہے، اسے لگتا ہے ایسا جی رہا ہے گویا کہ اس گھر میں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس گھر کو چھوڑ کر وہ نہیں جائے گا۔ دنیا میں یوں جی رہا ہے، قبر کو بھول کر، موت کو بھول کر، آخرت کو بھول کر یوں زندگی بسر کر رہا ہے گویا کہ اس کو مرنا نہیں ہے، قبر میں جانا نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، ہوشیار آدمی کون ہے؟ مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے توشہ جمع کرنے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند ہے وہ آدمی، ہوشیار ہے وہ آدمی جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے توشہ جمع کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اپنے آپ کا ہمیشہ حساب لگاتا ہے، محاسبہ کرتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو ہوشیار کس کو کہا گیا؟ دنیا میں دولت کو جمع کرنے والے کو نہیں۔ ہوشیار کس کو کہا گیا؟ بڑی بڑی سواریوں میں گھومنا، بڑے بڑے بنگلے لگانا، مسجدوں سے دور ہو کر، آخرت کو بھلا کر، موت کو بھلا کر صرف دنیا دنیا کرنے والا ہوشیار آدمی نہیں۔ ہوشیار آدمی وہ ہے
جو مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے توشہ جمع کرتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کتنے لوگ ہمارے ساتھ رہنے والے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ چائے پینے والے، ہمارے ساتھ پارٹنر تھے، ہمارے ساتھ کاروبار کرتے تھے، مگر آج وہ کہاں ہیں؟ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکے ہیں۔ محترم حضرات، اس زندگی کے لیے ہم سب کو تیاری کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام بقیع قبرستان میں ایک میت کو دفن کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں زمین پر بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام میت کو دفن کر کے مٹی ڈال کے فارغ ہو گئے۔ پیارے نبی کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی سر جھکائے زارو قطار رو رہے ہیں، اور اتنا روئے کہ آپ کے آنکھوں کے پانی سے زمین بھیگ گئی، قبرستان کی زمین بھیگ گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو تم بھی اس گھر کی تیاری کر لو۔ آج ہم کون سے گھر کی تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس گھر کی تیاری کر لو جس گھر میں تم کو آج کل میں آنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا کہ کل کے لیے تم نے کیا توشہ جمع کر کے رکھا ہے، ذرا تلاش کرو، ذرا دھیان دو۔ کل کیا ہے؟ آنے والا کل یعنی قیامت کا دن، آنے والا کل یعنی قبر کا دن، آنے والا کل یعنی موت کا دن۔ تو آج جمعرات ہے، جمعرات سے جمعہ جتنا قریب ہے، ہماری موت بھی ہم سے اتنی قریب ہے، ہماری قبر کی زندگی ہم سے اتنی قریب ہے۔ زندگی کا کیا بھروسہ چھوڑ دے ایک آن میں، شاعر نے کہا زندگی کا کیا بھروسہ چھوڑ دے ایک آن میں، زندگی کا کیا بھروسہ چھوڑ دے ایک آن میں، رات سویا گھر میں انسان صبح قبرستان میں۔ یہ ایک نماز انسان مسجد میں ادا کرتا ہے، دوسری نماز جنازہ اسی کی لوگ ادا کرتے ہیں اسی مسجد میں۔ انسان سوچتا نہیں، ذرا بھی دھیان نہیں دے رہا ہے انسان کہ ایک دن مجھے دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ جس گھر میں آج میں زندگی بسر کر رہا ہوں، کل یہ گھر میرا نہیں کسی اور کا ہے۔ جو سواری آج میں چلا رہا ہوں، یہ سواری کل میری نہیں کسی اور کی ہے۔ جو زیور آج میں پہن رہا ہوں، یہ زیور کل میرا نہیں کسی اور کا ہے۔ محترم حضرات، دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے، یہاں سب کچھ ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کیا لے کر آئے تھے اور کیا لے کر جائیں گے؟ خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ جائیں گے۔ زن زمین زر زیور کچھ نہ ساتھ آئے گا، شاعر نے کہا زن زمین زر زیور کچھ نہ ساتھ آئے گا، خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا۔ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو سب کو لوٹ جانا ہے، مفلس و تونگر کا قبر ہی ٹھکانا ہے۔ یاد کر سکندر کے حوصلے بھی عالی تھے، جب گیا وہ دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ محترم حضرات، ہم بھی خالی ہاتھ جائیں گے، قبرستان کو کچھ لے کر انسان نہیں جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان مرتے ہی اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔
حدیث میں ہے کہ انسان کو مر جانے کے بعد جب اس کو قبرستان لے جاتے ہیں 3 چیزیں اس کے قبر کے ساتھ آتی ہیں. اس کے ساتھ قبرستان 3 چیزیں آتی ہیں: مالہ و اہلہ و عملہ. اس کا مال اس کے ساتھ قبرستان تک آتا ہے، اس کے غلام، اس کی سواریاں قبرستان تک آتی ہیں، اور اس کی اولاد بھی قبرستان تک آتی ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالتی ہے، اور اس کا عمل اس کے ساتھ آتا ہے. پھر فرمایا کہ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ 2 چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں. اس کا مال واپس ہو جاتا ہے، اس کی اولاد مٹی ڈال کے تھوڑی دیر دعا کر کے واپس ہو جاتی ہے، اور بقیہ عملہ، اس کا عمل اس کی قبر میں باقی رہ جاتا ہے. اس کا عمل. تو ہمارے عمل کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے. اگر اچھا عمل ہے قبر میں اچھی زندگی ہوگی، اگر برا عمل ہے قبر میں ہماری بری زندگی اور خراب زندگی ہوگی. اس لیے محترم حضرات، قبر کی زندگی کو معمولی نہ سمجھے. بہت بھیانک زندگی ہے، بہت خطرناک زندگی ہے، بہت المناک زندگی ہے گنہگاروں کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. میں نے قبر سے زیادہ خطرناک منظر کوئی نہیں دیکھا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو غیب کی کچھ باتیں بتایا کرتا تھا، غیب کی کچھ خبریں دیا کرتا تھا، غیب کے کچھ مناظر دکھایا کرتا تھا، سنایا کرتا تھا. ویسے تو نبی غیب نہیں جانتے، مگر اللہ تعالیٰ جو غیب کی باتیں بتاتا اور سناتا وہی اللہ کے نبی کو معلوم. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا: ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. میں نے قبر سے زیادہ خطرناک منظر کوئی نہیں دیکھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. پیارے نبی خچر پہ بیٹھے ہوئے تھے. گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا ہوتا ہے خچر جانور. اچانک قبرستان آیا، وہاں کچھ 2-3 قبریں تھی. وہ خچر اچھلنے لگا، خچر ناچنے لگا. قریب تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دیتا. پیارے نبی نے فرمایا: ان قبر والوں کو کون جانتا ہے جی؟ ایک صحابی نے کہا: اللہ کے نبی میں جانتا ہوں. اور کہا کہ متى ماتوا، یہ لوگ کب انتقال ہو گئے؟ صحابی نے کہا کہ زمانے جاہلیت کی قبریں ہیں اللہ کے نبی، ہے شرک کی حالت میں وہ انتقال ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے خچر، یہ میرا جانور، ڈر گیا اور اچھل کود کرنے لگا. یہاں یہ بات یاد رکھیے، غیب کی زندگی ہے قبر کی زندگی. انسانوں کو جنات سے اللہ نے یہ چھپا کے رکھا ہے، مگر جانوروں کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے قبر کے مناظر. جانور سنتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور بدک جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں قبرستان کے پاس جانوروں کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے. اتنا خطرناک منظر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ. اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دیتے، تو میں اللہ پاک سے دعائیں کرتا: اللہ، قبر کی جو زندگی، قبر کے جو حالات تو مجھے بتاتا ہے، سناتا ہے، میری امت کو بھی سنا. مگر میں نے یہ دعا نہیں کی. اگر میں یہ دعا کر لیتا اور تم قبر کے عذاب کو سن لیتے اور دیکھ لیتے، مردوں کو گھروں میں سڑانا گلانا پسند کرو گے، مگر قبرستان لے جا کر دفن کرنا پسند نہ کرو گے. اتنی بھیانک جگہ ہے. تم کو معلوم نہیں ہے قبرستان کیسی جگہ ہے، تم کو معلوم نہیں قبر کی زندگی کتنی بھیانک ہوتی ہے. تم عیش کی زندگی گزار رہے ہو. اگر معلوم ہو جاتا نا
مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دو گے. اتنی خطرناک زندگی ہے حضرات. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے, 7 صحابہ تھے, راستے میں یہ قبرستان تھا, وہاں 2 قبریں تھیں. پیارے نبی نے ان دونوں قبروں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا انہما لیعذبان, ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. انہما لیعذبان, ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر, کسی بڑے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے. آج لوگ کیا ہے, معمولی سمجھ کے چھوٹے گناہ کر لیتے ہیں. معمولی گناہ ہے نا, اس سے کیا ہوتا. یاد رکھیے جن گناہوں کو کبھی ہم معمولی سمجھ کے کرتے ہیں, ان گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں شک و شبہ کے جراثیم ڈھونڈتے رہتے ہیں. قبر کی زندگی کو, آخرت کی زندگی کو, غیب کی زندگی کو ٹھکراتے ہیں, انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کون دیکھ کو آیا جی, یہ آج تک قبر میں کوئی عذاب ہم کو نہیں دکھا, کتنے قبر کھودے. یاد رکھیے وہی تو غیب ہے. پیارے نبی نے یہی تو فرمایا کہ اگر اللہ وہ دکھا دیتا قبر کے منظر کو تو مردوں کو دفن کرنا تم چھوڑ دو گے, تم کھانا پینا بند کر دو گے. تو پیارے نبی نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. یہ بھی فرمایا کہ وما یعذبان فی کبیر, کسی ایسے بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں جن کو تم بڑے گناہ سمجھتے ہو. اما احدہما, رہا پہلی قبر والا, فکان یمشی بالنمیمہ, اس کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری زیادہ کرتا ہے. غیبت, چغلی, ادھر کی بات ادھر لے جانا, وہ شاپ کی بات لا کو یہ شاپ والے کو لگانا, اور دونوں کے درمیان جھگڑے کا ماحول بنانا. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا. اور دوسرا گناہ کیا ہے, وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ, وہ اپنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ہاں, پیشاب کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں, پیشاب کے قطروں کو. یاد رکھیے جو طہارت کے ساتھ نہیں رہتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہیں قبر کا عذاب اسے نہ ہو جائے. آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا عامۃ عذاب القبر من بولہ, عام طور پہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے. آج کتنے مسلمان آپ کو بتاؤں, کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں, مسجد میں آتے ہیں کچھ کام کے لیے, ملاقات ہوتی ہے, چلو نماز کے لیے, تو کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب آپ جائیے, نہیں آئیے, تو کہتے ہیں نہیں چلیے آتے ہیں, نہیں میرے بھائی نماز کا ٹائم ہے چلیے, تو مجبوراً کہہ دیتے ہیں طہارت نہیں ہے. یہ مسلمان اور طہارت نہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ ایمان اور ناپاکی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں پاکی ہوتی ہے, اور جہاں ناپاکی ہوتی ہے وہاں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور تم کیسے ایمان والے ہو, کیسے مسلمان ہو کہ کہتے ہو کہ میں طہارت سے نہیں ہوں؟ عام طور پہ عذاب قبر جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے, جس کو لوگ معمولی سمجھ رہے ہیں. اور فرمایا کہ پانی اگر نہیں ہے دھونے کے لیے, اس کا متبادل ہمارے پاس ٹشو پیپر ہے, کوئی ڈھیلا ہے لے لیجئے, نیوز پیپر لے لیجئے, کوئی پرانا کپڑا لے لیجئے, مگر ہمیشہ پاک صاف رہنا ہے مسلمان کو. تو یہاں بھی دیکھیے اللہ کے نبی نے گزرتے ہوئے کہا ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے. یہ غیب ہے, نبی کیونکہ نبی ہیں اس لیے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کچھ غیب کی باتیں بتاتا ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. یقین کیجئے, غیب کی خبروں پر یقین کیجئے, نظر آتا نہیں. جو آیتیں شروع میں نے تلاوت کی فرعون کے بارے میں آیتیں, آپ لوگ دیکھیں ہیں نا فرعون کو موبائل فون میں, سب لوگ دیکھیں, کوئی لوگ کچھ لوگ جا کر بھی دیکھیں ایجپٹ کے میوزیم میں. ہاں آج بھی دیکھ سکتے ہیں, ممی کر کے رکھا ہوا ہے.
کیا کوئی دیکھا ہے فرعون کو عذاب ہوتے ہوئے، جلتے ہوئے؟ آرام سے پڑا ہوا ہے کانچوں کے درمیان، آئینوں کے بیچ میں. اتنا بڑا ظالم، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا خون ریز، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سفاک، اور تاریخ میں اس نے یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا پروردگار ہوں، اور جو اسے سجدہ نہیں کرتا اسے سزا دیتا. اتنا خطرناک گنہگار فرعون، وہ کون سی زندگی میں ہے؟ وہ برزخ کی زندگی، وہ قبر کی زندگی میں ہے. اور برزخ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے. مطلب ہے کہ غیب کی زندگی ہم کو نظر نہیں آ رہی، وہ پردے میں ہے، اسی لیے اس کو برزخ کہتے ہیں. برزخ کے معنی پردہ. دیکھنے میں تو فرعون نظر آتا ہے مگر کچھ عذاب اس کو نظر نہیں آتا. قبر میں کچھ عذاب نہیں ہو رہا اس کو، برزخ میں ہو رہا ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. یہ دنیا کی آنکھوں سے ہم ان عذابوں کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے لیے آخرت کی نگاہیں چاہیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کو روزانہ صبح شام انگاروں کا عذاب دیا جا رہا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی فرعون سے کہا جائے گا خطرناک بڑے عذاب میں داخل ہو جاؤ. تو جو صبح شام عذاب ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی. اور بڑے عذاب میں جب داخل کیا جائے گا وہ کون سا عذاب ہے؟ وہ جہنم کا عذاب ہے. تو دونوں عذابوں کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا. تو فرعون کو روزانہ صبح شام آگ میں جلایا جا رہا ہے مگر آج تک کسی نے نہیں دیکھا. اور تم کیا بات کرتے ہو، ہم قبر کھودتے ہیں کوئی انگار نہیں دکھتا ہے، کوئی عذاب نہیں دکھتا ہے. ارے یہاں تو فرعون زمین کے اوپر ہے، میوزیم میں ہے، سب لوگ جا کے دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا. مگر قرآن کہتا ہے کہ روزانہ انگاروں میں صبح شام اس کو جلایا جا رہا ہے. ہم کو نظر نہیں آتا تو کیا قرآن کی آیت جھوٹی ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ. محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس گھر کی فکر کریں، اس گھر میں کام آنے والی چیز کیا ہے اس کی تیاری کریں، ہوشیار بنیں. ہوشیار آدمی وہ نہیں جو دنیا کرتا ہے، صبح دوپہر رات دن پوری دنیا دنیا دنیا، نمازوں کو چھوڑ کر. ادھر مؤذن صاحب بلاتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کو. تم کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہو؟ آؤ ادھر آؤ، یہاں ہے کامیابی. اور مؤذن ادھر گھروں میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، گھر میں آرام کر رہے ہیں، مسجد سے آواز آ رہی ہے نیند سے بہتر ہے نماز، نیند سے بہتر ہے نماز، اور تم آرام سے سو رہے ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نیند میرے لیے بہتر ہے. آخر کل اللہ کے پاس کیا لے کر جائیں گے؟ قبر میں ہمارا توشہ کیا ہے؟ ہمارا توشہ ہمارا عمل ہے. سفر آخرت کا تنہا ساتھی ہمارا نیک عمل ہے، اس کی فکر کرے میرے بھائی. آج میں یہاں کھڑ کے بات کر رہا ہوں، کل میں کہاں رہوں گا کوئی بتا نہیں سکتا. رات سویا گھر میں انسان، صبح قبرستان میں. یہ ہماری زندگی، یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے. زندگی کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو، کبھی قبرستان چلے جاؤ، بلکہ قبرستان کو روزانہ جایا کرو. یہ سنت ہے قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جانا اور وہاں جا کے دعائیں کرنا. وہاں جانے کے بعد دنیا کی حیثیت آپ کو سمجھ میں آئے گی. کبھی قبر کے اندر اترو، میت کو لے کر اترو، زندگی کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی. شاعر نے کہا جاگور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شاہ حکومت. کل تجھ میں بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، کل تجھ میں بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے. اے کاس اے سر بولو تیرا تاج کہاں ہے، تیرا تاج کہاں ہے.
قبرستان جا کے شاعر کہتا ہے کبھی کروڑ پتی کی قبر کہاں ہے تلاش کرو. دنیا کا جو بادشاہ تھا، دنیا کا کنگ تھا، دنیا کا اتنا عہدیدار آدمی تھا، وہ چلتا تو آگے پیچھے لوگ چلتے، بڑی بڑی سواریاں چلتی تھی نا، وہ چلتا تو دنیا ہل جاتی تھی نا. اتنا بڑا آدمی تھا، سر پہ سونے کا تاج تھا اس کے. ایسے آدمی کی قبر کو کبھی تلاش کرو. آٹو نگر کا بڑا، وجے واڑے کا بڑا، آندھرا پردیش کا بڑا تھا نا، وہ کہاں ہے؟ تلاش کرو اس کی خبر کو، جا کے دیکھو. ارے فلاں صاحب کیا ہے؟ یہی ان کی زندگی کی حقیقت ہے. شاعر کہتا ہے عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، عبرت کے لیے بادشاہ کی خبر کو تلاش کرو اور پوچھ کدھر ہے تیری شاہ حکومت. کہاں ہے تیری حکومت؟ کدھر ہے؟ کل تجھ میں بھرا تھا نا غرور اتنا زیادہ، آج کہاں ہے؟ اے کاس ہے سر بولو تیرا تاج کہاں ہے؟ تیرے بنگلے کہاں چلے گئے؟ تیری قیمتی سواریاں کیا ہو گئی؟ تیرا سونا کیا ہو گیا؟ دنیا یہی ہے کیا؟ دنیا کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو؟ قبرستان جاؤ، بنگلوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، ان سواریوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، دکانوں مکانوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، دوستیوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. قبرستان روزانہ نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ایسے ہی جایا کرو. کبھی کبھی اٹھ کے رات کے اندھیرے میں، رات 11-12 بجے اکیلے قبرستان جاؤ. یہ سنت رسول ہے میرے بھائی، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں، یہ سنت رسول ہے. دن میں تو جانا ہی ہے، رات میں بھی زندگی میں 1-2 بار جاؤ. رات 11-12 بجے اکیلے قبرستان جاؤ. ایک مرتبہ آدھی رات اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی بستر سے غائب ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا اتنی رات میں میرے سرتاج کہاں جا رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں تلاش کرنے کے باہر نکلی، کدھر گئے آخر ڈھونڈیں گے، کیونکہ گھر سے قریب تھا قبرستان. بقیع قبرستان میں جا کے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں آدھی رات میں. محترم حضرات، آپ اکیلے آدھی رات میں قبرستان کی زمین کے اوپر نہیں جا سکتے. جب قبرستان میں زمین کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہاں مجھے اور آپ کو اکیلے رہنا ہے، پھر وہاں کیسے رہیں گے؟ اس کے لیے توشہ جمع کرنا ہے. ہمارے لیے کام آنے والی چیز آخرت میں ہمارا عمل ہے. حدیث میں ہے جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی جو نماز ہے سر کے پاس ٹھہر جاتی ہے، اور اس کے روزے اس کے بائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کا زکوٰۃ اس کا دائیں جانب کھڑے ہو جاتا ہے، اور اس کے صدقہ و خیرات اس کے پینتی یعنی پیروں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. جب عذاب سر کے پاس آتا ہے تو نماز کی عبادت اس سے بھگاتی ہے. جب عذاب بائیں جانب سے آتا ہے تو روزے کی عبادت اس سے بھگاتی ہے. جب عذاب بائیں جانب سے آتا ہے تو زکوٰۃ اس کو مار بھگاتی ہے. جب عذاب پیروں کی جانب سے آتا ہے تو ہمارے صدقہ خیرات جو بھی کیے تھے اس کو بھگاتے ہیں. تو گویا کہ ہمارے نیک اعمال قبر میں ہمارے لیے حفاظتی دیوار بن جاتے ہیں. ہم کو سانپ بچھوؤں سے بچانے کے لیے، عذاب قبر سے بچانے کے لیے یہ نیکیاں حفاظت کی دیوار بن کے ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو پھر کیوں دیر کیوں؟ جو مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں ہیں انہی کے پیچھے زیادہ محنت کرے. جو ہم کو کام آنے والی چیز نہیں ہے اس کے پیچھے اپنا وقت بیکار نہ کریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو جیسے دنیا کے گھروں میں سکون ہے، آخرت کے اس گھر میں برزخ کی اس زندگی میں سکون عطا فرما. اے اللہ توشہ آخرت جمع کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھائی ہمارے جمع ہوئے ہیں دین کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی کمی میں برکت عطا فرما، آنے والے بلاؤں سے وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم جو بھی دین کی بات سنتے ہیں ان پر پابندی سے عمل کی توفیق عطا فرما. شیطان ہم کو دین سے دور کرنا چاہتا ہے، اے اللہ شیطان کے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.